الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو قیامت کے دین کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ مجلس میں کچھ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد آج کی اس مجلس میں ہم قرآن کریم کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اس کو اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے. اب حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جاتی ہے. اس میں جو پہلا جو فقرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے. البتہ قرآن کریم کی ایک سورہ سورہ نحل، اس میں اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کے شروع کرنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا. اس آیت پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے. اور یہ تعلیم اس لیے دی گئی کہ جب بھی کوئی انسان کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دل کے اندر پورے وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انسان کو اس نیک کام کرنے کے ارادے کو کینسل کر دیتا ہے، تاکہ انسان نیکی کے راستے سے ہٹ کر اللہ کا نافرمان بن کر جہنم میں سیدھا چلا جائے. وہ خود تو جہنمی ہے اور اپنی پوری ٹیم تیار کرنے میں مشغول ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی. تو شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ سے کہنا ہے کہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اللہ کے سامنے رکھ دوں گا. جب وہ کوہ طور پر اللہ سے بات چیت کرنے میں مشغول ہوئے تو شیطان کی یہ بات رکھنا بھول گئے کیونکہ اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا اللہ سے بات چیت کرتے ہیں. تو اللہ نے یاد دلایا کہ آپ کے پاس کوئی امانت ہے جو کسی نے آپ کو دی ہو. صرف امانت پیسوں کی نہیں ہوتی،
بات کی بھی امانت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی بات کہی ہے اور یہ کہا کہ بات کو کسی کو شیئر مت کرنا، اس کو شیئر کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا ہے کہ ہاں شیطان سے راستے میں ملاقات ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ بہت آسان ہے، کہا کہ جس گناہ کی نوسط کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے بھٹک گیا تھا اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اور وہ گناہ اس کا جرم یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب بنایا تو حکم کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود اور اس پر پھٹکار لعنت دے دی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کو کہہ دو جا کر کبھی جس جگہ آدم علیہ السلام کی قبر ہے وہاں جا کر سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ شاید سب خوش ہوگا کہ اتنی آسان بات ہے، جب شیطان سدھر جائے گا تو پھر دنیا میں گناہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئے تو شیطان سے ملاقات جب کیا ہوا موسیٰ کہاں کی بات چیت ہوئی تھی، بہت آسان ہے آپ کی توبہ، یہ بات سنائی، کہا کہ جب میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا تھا یہ مردے کو کیسے سجدہ کروں گا، خیر میں توبہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے اس کے ذمہ میں جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی کہ آپ نے میرا ایک نام ٹانپا کیا ہے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جس وقت میرا زور انسانوں پر بہت زیادہ چلتا ہے۔ ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی سے بعد کوئی بھی اچھا کام، کسی غریب کو کھلانا، کوئی اچھا کام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت، کوئی بھی اچھا کام جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو اس وقت میں اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہوں تاکہ وہ اس ایک کام کرنے سے رک جائے، اور ایسے برے برے خیالات اور مساوی اس کے دل میں ڈالتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے وہ چیز اس کے سامنے پہاڑ بن کر سامنے آتی ہے، ایسے حالات اس کے سامنے پیدا کرتے ہیں۔ مطلب آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لیکن کوئی چھوٹے سے مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا کر میں پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بچ جائے۔ اس موقع پر اگر انسان ہمت سے کام لے لے تو پھر اس میں میرا زور نہیں چلتا۔ تو کون سے کہہ رہا ہے؟ شیطان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے میں اس پر زور لگاتا ہوں لیکن وہ ہمت سے کام لے تو میرا زور نہیں چلتا۔ دوسرا وہ موقع ہے جب آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میرا اس پر زور بہت زیادہ چلتا ہے، کیونکہ آدمی کی غصے کی وجہ سے اس کا غصہ اس کی عقل پر غالب آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے لے لیتا ہے۔ تو میں اس پر اتنا زیادہ زور لگاتا ہوں کہ وہ کچھ غلط فیصلے کر لے تاکہ اس کے گھروں میں جھگڑے ہو جائے، خاندانوں میں جھگڑے ہو جائے۔ تو کہتے ہیں غصے میں طلاق دے، تو طلاق کو خوشی ہو جاتا ہے۔ اور شیطانی کا اس زور کا اثر ہے کہ وہ غصے میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔ اس وقت اگر آدمی ہمت سے کام لے کر اپنے غصے کو برداشت کر لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس وقت میرا زور نہیں چلتا۔ تیسرا موقع جب کوئی مرد عورت اجنبی جب اکیلے میں ملتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ اس وقت میرا زور اس پر بہت زیادہ چلتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے جب مرد اور عورت جب اجنبی جب آپس میں جب ملتے ہیں تنہائی میں ثالثہما الشیطان، تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کروا کر آدمی کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر شیطان کا زور چلتا ہے، اور اسی لیے کہ شیطان انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر آدمی کو بھٹکا دیتا ہے۔ بس اس کا یہ صرف دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، کوئی زبردستی عمل نہیں کرواتا۔ جیسے راجستھان کی مجلس میں ایک مرتبہ شیطان الگ الگ قدر کی ٹوپی پہن کر آیا، جیسے نے پوچھا کہ بھائی تو کیوں آیا؟ بس ایسے ہی آیا، پوچھا کہ تیرا زور تو انسان کو اوپر کیسے قابو پاتا ہے؟ میں انسان پر کچھ کنٹرول کچھ قابو نہیں کرتا، میں تو صرف انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہوں، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ انسان کے بس کا ہے، میں تو صرف برے خیالات ڈال کر ہٹ جاتا ہوں، لیکن انسان ہے کہ میرے ان خیالات کی وجہ سے اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قرآن کریم ایک اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اس کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سمجھنے میں، اس کے ترجمے میں یہ شیطان ہمارے دل میں کوئی خراب وسوسہ ڈال کر ہمیں رائے حق سے ہٹا دے۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے، اور جب شیطان دل میں برا وسوسہ ڈالے اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے۔
اس کے علاوہ اور کسی موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت نہیں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت نہیں۔ دوسرا فقرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ جیسے ایک سورت شروع ہوئی، اس کے بعد جب دوسری ہوتی ہے تو بسم اللہ کی آیت آتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے، یہ دو صورتوں میں فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ کسی صورت کا جز اور پارٹ نہیں ہے، لیکن پورے قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، اس میں صرف ایک صورت سورۃ برات، سورۃ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ کی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے، جو دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اور بسم اللہ میں لفظ با ہے، لفظ با یہ ایک آرٹیکل ہے، ایک حرف جر ہے، جس کے اہل لغت نے 3 ترجمے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے با، اس کا ایک میننگ تو ہے کہ یہ مصاحبت کے لیے، ساتھ کے لیے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا اس کا میننگ ہے استعانت، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، اور اس با کا تیسرا ایک مطلب ہے تبرک کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ ہم تینوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ با بسم اللہ کی با کو اسم کے ساتھ چھوڑ دیا تو بسم اللہ ہو گیا، اس کا ترجمہ ہم اسے کر سکتے ہیں کہ پہلا ترجمہ اگر بسم اللہ کے با کا مطلب اگر مصاحبت یعنی ساتھ کا لے تو اللہ کے نام کے ساتھ، ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ استعانت کا مدد طلب کرنے کا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ ہے تبرک، برکت حاصل کرنا، اس کا ترجمہ ایسا کریں کہ بسم اللہ ہی اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ 3 ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں ایک فعل ہے، ایک ورب ہم معصوم مانیں گے، شروع کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ، یہ اللہ کا اس کا حقیقی نام ہے، یہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے لفظ اللہ کا واحد تسنیہ نہیں آتا، تسنیہ اور جمع نہیں آتا، یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل جمع نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، اس کا دنیا میں کوئی اس کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات علماء نے فرمایا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ میں اللہ کی 2 صفت بیان کی گئی، ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ صفت کا مطلب ہے خوبی، جیسے کسی انسان میں کوئی خوبی ہے، حافظ بھی ہے اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں، عالم ہے تو عالم کہتے ہیں، مفتی ہے تو مفتی کہتے ہیں، قاری ہے تو قاری، جتنی خوبیاں ہیں اس حساب سے اس کے خوبیوں کے نام اس کا کچھ اور ہے، لیکن اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی صفاتی نام نہیں بن جاتے۔ تو اللہ کے بھی بہت سارے ایسے صفاتی نام ہیں جو صفات اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اس بسم اللہ کے اندر اللہ کے 2 اہم صفات کا تذکرہ ہے، ایک الرحمن، ایک الرحیم۔ ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، بہت زیادہ مہربان، رحمت والا، رحم کرنے والا، لیکن علماء لغت نے دونوں میں کچھ فرق بیان کیا، اس کو سمجھنے کی ذرا ضرورت ہے۔ الرحمن وہ ذات جس کی رحمت وسیع ہو، سب پر ہو۔ الرحمن وہ ذات کی جس کی رحمت سب پر ہو، عام ہو، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکسٹینسیو، جس کی رحمت سب پر ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان ہو، جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، دنیا کی ہر چیز پر، کائنات کی ہر چیز پر جس کی رحمت عام ہو اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ اللہ کے دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سب پر عام ہے۔ اسی صفت رحمان کا تقاضا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دنیا میں کھلا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانی کیوں کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ کی صفت رحمان کا تقاضا ہے، اس کی رحمت سب پر عام ہے، اس میں کوئی مستثنا، کوئی الگ نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے اس میں، بس کہ اللہ اس کی مدد سے سب کو دے رہا ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کو تو اور زیادہ دے رہا ہے۔ تو یہ صفت رحمان کا ترجمہ۔ اور ایک رحیم، رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت جس پر ہو کامل مکمل ہو، جس کی رحمت میں گہرائی ہو، انٹینسیو، جس کی رحمت میں کیا ہو، گہرائی، تعامل رحمت، جس کی رحمت جب کسی پر بھی ہو مکمل ہو۔ اس کا تعلق آخرت کا ہے کہ دنیا وہ جگہ ہی نہیں جہاں اللہ اپنی رحمت کو کسی پر مکمل نازل فرمائے۔ آخرت کی جگہ ہے جہاں اللہ مسلمانوں پر اور اللہ اپنے کامیاب بندوں پر اپنی مکمل رحمت نازل فرمائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے
مشکا شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ قیدی رہے تھے، اس میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس سے اس کا بچہ الگ کر دیا گیا۔ عورت قید ہو گئی، بچہ وہاں رہ گیا، وہ بچہ دودھ پیتا تھا، عورت کی چھاتی میں دودھ تھا تو وہ اس کی چھاتی جب جوش مارتی تھی تو ادھر ادھر بھاگتی تھی، جس بچے کو دیکھتی اس کو اپنی چھاتی سے لا کر اس کو دودھ پلاتی۔ اللہ کے سامنے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آنکھ میں ڈال سکتی؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندے پر اس عورت، جس عورت کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے کہ وہ آنکھ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر مہربان۔ امام بزاوی نے اسی الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ امام حضرت ابراہیم بن ادہام رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے میزبان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک کوا آیا اور روٹی کا ٹکڑا لے کر بھاگا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر چلا گیا۔ امام حضرت ابراہیم بن ادہام کے دل میں آیا کہ دیکھوں تو وہ کہاں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ بھی چلے گئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کو کسی نے قید کر رکھا ہے اور بھوک کے مارے سسک رہا ہے۔ اس کوے نے اس کے منہ میں جا کر روٹی ڈالی۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ اسی صفت رحمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اس کی روزی کا انتظام اس کے ذریعے سے کروایا۔ یہ صفت رحمان ہے۔ اور ایک صفت رحیم ہے جس کی اللہ کی رحمت جب کسی پر ہوگی آخرت کے اندر مکمل ہوگی۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ رحمان کہتے ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمت سب پر ہو، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ سب پر مہربان، الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، الرحیم جس کی رحمت میں گہرائی ہو، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ بہت مہربان، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان۔ دوسرا ایک فرق یہ کہ الرحمن یہ صرف اللہ کی ایک خاص صفت ہے، دنیا میں کسی کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو رحمان کہہ رہا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں، تو فرمایا کہ یہ حرام ہے، گناہ ہے اور شرک ہے۔ اس لیے کہ رحمان کی جو معنی بھی بتائیں کہ وہ ذات جس پر جو سب پر مہربان۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی مہربانی سب پر ہو، جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں سب پر مہربان ہوں۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کی رحمت سب پر ہے۔ اس لیے کسی آدمی کے لیے لفظ رحمان کہنا حرام ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ اس لیے اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ عبد الرحمن ہے یا عباد الرحمن، جو بھی اس کی شروع میں جو اللہ کی صفت بیان کرنی چاہیے، صرف عبد الرحمن کہنا، صرف رحمان کہنا جائز ہے۔ البتہ صفت رحیم میں یہ فرق ہے کہ یہ رحیم لفظ کسی انسان کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی فضل سے اگر کسی انسان کے دل میں ہمدردی کا مادہ پیدا فرماوے تو وہ کسی انسان پر مکمل اس پر رحم کر سکتا ہے۔ اس سے رحیم کسی انسان کے لیے بول سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا اللہ کے رسول کے لیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی کے ذات رحیم۔ اس لیے یہ دو فرق آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا مقصد ہے۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی بھی کام اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، لیکن پھر جب اللہ کے جب نبی بن کر آئے تو اپنے ہر کام کی شروعات بسمک اللہم سے کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی بسمک اللہم، اللہ کے نام سے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اسی امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی نبی پر، کسی امت پر یہ بسم اللہ کی آیت نازل نہیں، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلے زمانے کے نبی بھی اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی اور لفظ ہونا، بسمک اللہم اور کوئی لفظ، لیکن اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اس امت کے ساتھ خاص ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے ہر کام کو شروع فرماتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی ترغیب دی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، ایک روایت میں فهو اخطأ، ہر وہ عظیم الشان کام، ہر وہ اہم کام جس کی شروعات اگر بسم اللہ سے نہ کی جاوے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے سب ہر کام کے
شروع کرنے سے پہلے اس کا اہتمام فرماتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، کسی کو لیٹر خط لکھنے سے پہلے۔ اصل میں اسلام کی تعلیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر کوئی کام تیری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی اسباب نہیں ہے کہ جو خود بخود وجود میں آ رہے، نہ اس میں کوئی تاثیر اللہ نے رکھی، نہ کوئی تاثیر اس میں، بلکہ اللہ کی ذات ہے جو اسباب کو پیدا فرما کر اس میں تاثیر ڈالتی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو آدمی پانی پی کر سر سری گزر جاتا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کرتا کہ پانی کا ایک گلاس اور ایک گھونٹ جو میرے پاس پہنچا اور اس کو میں نے اپنے حلق سے نیچے اتارا، وہ کتنے مراحل سے گزر کر میرے پاس آیا ہے، اور اللہ نے اپنی کائنات کی کتنی چیزوں کو اس خدمت میں لگا کر اس پانی کو میرے لیے آسان فرمایا۔ آپ سمجھیے کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو سمندر کے ذخیروں میں محفوظ کیا، اور سمندر کا پانی اللہ نے کھارا اور نمکین بنایا، اور پھر سمندر کے پانی کو اللہ نے حرکت میں جاری اور ساری رکھا، اس لیے سمندر میں کتنے ہزاروں جانور گر کر بڑھتے، لیکن پانی میں مرن اور بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن سمندر کے پانی سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مشکل تھا، صرف وہاں کے لوگ اسی سے پانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، دور کے رہنے والے وہاں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قریب و قریب پلانٹ کسب کر کے ایک مانسون کے ذریعے سے اس پانی کو بھاپ کی شکل میں بادلوں میں پہنچا دیا۔ اللہ کا نظام عجیب و غریب، دنیا کی کوئی نہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس بھاپ کی شکل میں اس پانی کو بادلوں میں پہنچا دیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہر وقت انسان کے اوپر بادل برستا رہتا ہو، انسان پانی لے رہا ہو، تو انسان کی بڑی مشکل ہو جاتی کہ جب بھی پانی ضرورت ہو بادل آیا برسا، ایسا بھی نہیں۔ تو اللہ نے اس بادلوں کے اندر پانی کو بھر کر اس کو پہاڑ کے اوپر محفوظ کر دیا۔ اب دیکھیں بہت ساری جگہوں پر پہاڑ کے اندر برفیلے علاقے جس کو بولتے ہیں، برف کی شکل میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ جہاں وہ برفیلے علاقے ہماری آنکھوں کے لیے خوشنما منظر ہوتے ہیں، وہ اللہ نے ہماری پیاس گزارنے کے لیے وہ انتظام کر رکھا ہے اللہ نے برف کی شکل میں۔ پھر جب گرمی پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس پانی کو برف کو پگھلا کر اس کو زمین کے ذریعے سے، زمینی پائپ لائن کے ذریعے سے اللہ پورے خطے میں اور دنیا کے ہر خطے میں اللہ پہنچا ہے۔ پھر انسان اپنی تھوڑی سی محنت کے بعد جس جگہ پہنچتا ہے وہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے۔ اس کے بعد جب آدمی کو پانی جب اس کے پاس آئے، اور وہ پانی کیوں پیتا ہے؟ تاکہ میرا ہونٹ اور میرا حلق یہ جو سوکھا تھا وہ تر ہو جائے، مجھے اس سے راحت نصیب ہو جائے۔ حالانکہ اس سے آگے پانی کا ایک کام اور ہے جس پر انسان کی کمی دیا نہیں جاتی۔ جب آدمی جب پانی پیتا ہے، اللہ نے انسان کی باڈی اور اس کی مشین بنائی ہے کہ اس باڈی کے ہر پارٹس کو کچھ نہ کچھ پانی کی ضرورت دیتی ہے، اس کے بغیر انسان کی باڈی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اب کیسے انسان کو معلوم یہ ہوگا کہ میری باڈی کے کون سے پارٹس کو، کون سے حصے کو پانی کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کا بھی عجیب و غریب نظامیہ بنایا کہ پیاس کی شکل میں اللہ نے ایک میٹر دے دیا۔ انسان سوچتا ہے کہ پیاس لگی تو کیا ہے، میرا ہونٹ اور میرا حلق تر ہو جائے گا، میری پیاس بجھ جائے گی، لیکن اللہ آگے ایک کام اور کرتا ہے کہ وہ پیاس سے اپنے پانی سے اپنی پیاس جب بجھاتا ہے تو بدن کے جس حصے کو، باڈی کی جس پارٹ کو جتنی پانی کی ضرورت ہے پانی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی آگے نظام اور چلتا ہے کہ پانی کو باڈی کے جس حصے کو پانی کی جتنی ضرورت تھی وہاں پہنچ کر باقی کا پانی یہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آدمی جب سوچتا نہیں کہ پانی کتنے سارے مراحل کے بعد میرے پاس پہنچا ہے، اگر اللہ کے زمانے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کے ذریعے سے پانی پینے کی ابتدا کرو اور اس وقت اللہ کے ان عظیم احسانات کو یاد کرو، اللہ میرے بس کی بات نہیں تھی، اللہ تیرا ہی فضل تھا، تیرے کی صفت رحمان اور رحیم کا تقاضا تھا کہ تو نے میرے لیے اس پانی کو آسان کر دیا۔ اس طرح ہر چیز کھانے سے پہلے، پانی سے پہلے، تو اللہ کی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اس کی نگاہ اللہ کے اوپر رہے کہ میرے اللہ نے اپنے فضل سے کام میرے لیے آسان فرمایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جب آدمی ہر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ میں اس کام کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اس کام کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کام میں برکت ڈالتا ہے۔ اور دوسری فائدہ اس بسم اللہ پڑھنے کا یہ ہوتا ہے، ایک تو اس کے کام میں برکت، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سبب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے، جب اس کی رٹ لگاتا ہے ہر کام سے پہلے
تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بندگی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا نام لینے سے اللہ میری کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، اللہ تیرا بھی فضل ہے، تو اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہو کر تکبر، فرعونیت ختم ہوتی ہے، جس سے آدمی کے زندگی میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں خالق بن کر نہیں آیا، میں دنیا میں مخلوق اور اللہ کا بندہ بن کر آیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ آدمی کو اپنی زندگی کے ہر کام میں اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ اب اس کی کچھ تشریح کے بعد اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ کا